بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سن 1986 کی جو تعلیمی پالیسی حکومت ہند کی جانب سے شائع ہوئی، اس میں صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ اس ملک میں تعلیمی اعتبار سے بہت زیادہ پچھڑے ہوئے صرف دو طبقات ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے نیو بدھسٹ۔ تو گویا تعلیمی اعتبار سے اس کی پسماندگی اور اسی کے نتیجے میں معاشی اعتبار سے اس کی خستہ حالی بھی، اس کی زبوں حالی بھی۔ بہرحال کچھ مسائل کی جانب میں نے یوں ہی اشارہ اس لیے کیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس عظیم ملک ہندوستان کے اندر رہنے بسنے والے شہریوں کے بالخصوص اس کی سب سے بڑی اکثریت یا اس کی کل آبادی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری بڑی جو اکثریت یا سب سے بڑی اقلیت ہے، اس کے مسائل کیا ہیں۔ اس وقت میرا یہ موضوع نہیں کہ میں ان مسائل پر کچھ کلام کروں، اظہار خیال کروں۔ اتنی بات تو بہرحال آپ کو بتلا دوں کہ مسلم ملت کے افراد ہونے کے ناطے تحفظ ملت کے جتنے کچھ اقدامات مجھے اور آپ کو کرنے ہیں، ان کو بہرحال اختیار کرنے ہوں گے، کیونکہ دین کی اقامت کا جو عظیم مقصد جماعت اسلامی ہند لے کر اٹھی ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو ملت پہلے ہی سے اس دین کی علمبردار ہے، کلمہ گو ہے، اس حق کو بطور امانت اپنے پاس رکھنے والی ہے، اس کے تحفظ کا بھی پورا سامان کیا جائے۔ لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے اس سے اہم تر مسئلے کی جانب کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ بالعموم ہمارا ذہن اٹک کر رہ جاتا ہے ان مسائل کے تعلق سے جن کا تعلق خود ہماری اپنی ذات سے اور ہماری اپنی قوم اور ملت سے ہے، اور یہ بالکل فطری اور بدیہی بات ہے۔ یہ کوئی ان نیچرل بات نہیں ہے کہ آدمی امیڈیٹ پرابلمز کے بارے میں اپنا کنسرن رکھے اور ان کو حل کرنے کی جانب زیادہ توجہ دے۔ الحمدللہ ہمارے اس ملک میں بہت ساری تنظیمیں، جماعتیں، ادارے، انفرادی حیثیت سے کچھ شخصیتیں بشمول جماعت اسلامی ہند ان مسائل کے حل کے تعلق سے برابر متوجہ ہیں۔ میں دراصل اس موقع پر جس اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم کائنات میں انسان جیسی اشرف المخلوقات کو بسانے کے بعد کیا جہاں اس کی مادی ضروریت کی تکمیل کا اس نے سامان کیا، وہیں اس کی اخلاقی اور روحانی ضرورت کی تکمیل کا سامان اس نے نہیں کیا ہے؟ انسان کی ہدایت کے لیے کوئی رہنمائی کیا اس نے نہیں دی ہے؟ یہ بیسک سوال ہے جو پوری انسانیت سے متعلق ہے۔ It confronts the entire humanity as such, including my own countrymen، میرے ہم وطنوں اور ملک کے رہنے والوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے رہنے بسنے والے تمام ہی انسانوں سے متعلق یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں جہاں تخلیق آدم کا تذکرہ کیا ہے اور آدم و حوا کو ایک مدت خاص تک زمین پر بسانے اور زمین کی طرف بھیجنے کی بات کہی ہے ان کی ضروریت کے ساتھ، وہیں یہ بات بھی اس وہیں کہہ دی گئی، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب مل کر نیچے اترو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، اور میری طرف سے ہدایت آیا کرے گی، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تم میں کا جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی طرح کا خوف، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، البتہ جو لوگ میری ان آیات اور نشانیوں کی تکفیر اور تکذیب کریں گے، ان کو ماننے سے انکار کریں گے، ان کے لیے جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالے جائیں گے۔ یہ بات روز اول ہی کہہ دی گئی، اور اسی گویا وعدے کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر بستی میں اپنے رسول بھیجے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر قوم میں ایک ہادی آیا ہے، ہر امت میں ایک رسول آیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے کسی قوم میں رسول نہیں بھیجا مگر اسی کی زبان کو بولنے والا، تاکہ وہ کھول کھول کر ہماری ہدایت کو ان کے سامنے پیش کر دے۔ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، یہ جو سلسلہ رسولوں کا شروع کیا گیا ہے، یہ شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے، ناشکری کی روش اختیار کرنے والوں کو متنبہ کرنے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے، تاکہ ان کے آنے کے بعد لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے اور لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ مارے لا ہم نہیں جانتے تیری کیا ہدایت تھی، کیا ہدایت رہی ہے، کیا رہنمائی رہی ہے۔ گویا اتمام حجت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان رسولوں کو بھیجا، اور اہل قریش کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ جو رسول ہمارا تمہارے درمیان آیا ہے وہ اسی اتمام حجت کے طور پر ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے کی دو قوموں پر، دو گروہوں پر، یہود و نصارہ پر تو کتاب نازل ہوئی تھی، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اس کتاب میں کیا بات درج تھی۔ او تقولوا لو انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یوں کہنے لگو کہ اگر ہم پر بھی کوئی کتاب نازل ہوتی اسی طرح سے تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پانے والے، ان سے زیادہ ہدایت پر رہنے والے ہوتے۔ کہیں اس طرح کا ہیلا اور بہانہ تم کرنے نہ لگ جاؤ۔ اسی لیے یہ آخری نبی امی تمہاری اپنی قوم میں سے اٹھایا گیا ہے، اور اہل کتاب سے بھی یہ قرآن صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسول یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر، اے اہل کتاب تمہارے پاس بھی ہمارا رسول آ گیا
جبکہ رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا کہ کہیں تم یہ کہنے نہ لگ جاؤ کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا یا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. چلو اب آ گیا وہ بشیر اور نذیر تمہارے پاس. اب تم اس کی باتوں کو دھیان سے سنو اور اس کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول کرو، اس پر چلو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ ختم ہو گیا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، اور اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، تو میرے اپنے ملک ہندوستان میں رہنے والے، یہاں بسنے والے میرے اپنے اہل وطن اگر اسی طرح کی بات کہیں جس طرح کی بات قرآن قریش کے تعلق سے یا اہل کتاب کے تعلق سے کہتا ہے، تو کیا جواب ہو سکتا ہے ان کا؟ کیا کنونسنگ جواب ان کو دیا جا سکتا ہے؟ کیا لاجک ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب وہی آیت ہے جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پوری امت مسلمہ سے خطاب کر کے بات کہی جا رہی ہے کہ جس طرح آج ہمارا رسول تمہارے درمیان اس حق کی شہادت دے رہا ہے، بے کم و کاس اس کو تم تک پہنچا رہا ہے، نہ صرف قولاً، نہ صرف تلاوت کتاب کے ذریعے سے، بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے، اس کے مطابق ایک معاشرے کو قائم کرتے ہوئے ایک چلتا پھرتا نمونہ اس نے تمہارے سامنے چھوڑا ہے. تو اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ کے افراد، تم کو بھی ہم نے اسی طرح ایک امت وسط بنایا ہے جو خدائی ہدایت کو اللہ کے ان بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری جس پر ڈالی گئی ہے، یہ حق کی شہادت دینا تمہارا اپنا فریضہ ہے، تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. اور اگر تم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی امانت موجود ہو اور وہ اس کی شہادت نہ دے. اللہ کی یہ ہدایت اس کے پاس موجود ہے اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے جی چراتی ہے، منہ پھیرتی ہے. حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے کس طرح سے اس ذمہ داری کو پورا کیا، قرآن ان کے تفصیلی واقعات بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اس ایک اللہ کی بندگی کو اختیار کر جس کے سوا تیرا کوئی الہ نہیں ہے. صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا جاتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تو فلاح پا جاؤ گے. یہ جو انداز حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ تسلیم کا ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے جو ذمہ داری حضرات انبیاء علیہم السلام کی تھی کہ ہم ہماری اپنی قوم کے سامنے حق کی شہادت دیں اور کہہ سکیں ابلغکم رسالات ربی، میں نے میرے رب کی ان پیامات کو، ان رسالات کو تمہارے تک پہنچا دیا. یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اے میری قوم میں نے اللہ کے ان پیامات کو، اس کی اس ہدایت کو تجھ تک پہنچا دیا ہے اور تیری نصیحت کی ذمہ داری بھی میں نے پوری کر دی. آپ سوچئے کچھ